اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ، اس کی 2-3 آیات کے حوالے پہلے بھی دیے جا چکے۔ نام سے لگ رہا ہے کہ اس میں قیامت کا بیان، ہاں موت کا ذکر بھی ہے جو بندے کی قیامت ہے، اور پھر وہ قیامت جو پورے عالم پر آئے گی اس قیامت کا ذکر بھی اس میں ہمارے سامنے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قیامت کے دن کی قسم، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور مجھے برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی قسم کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اللہ نے نفس لوامہ کی قسم اٹھائی۔ ایک معنی کیا کہ ضمیر، انسان کا ضمیر، اس کی بھی ایک عدالت ہے نا، برائی کرتا ہے تو اندر سے چوٹ لگتی ہے، جھوٹ بولتا ہے اندر سے چوٹ لگتی ہے، اللہ ہے کہ ضمیر مر چکا ہو۔ اگر ضمیر زندہ ہو تو اندر سے نیکی پر اطمینان ملتا ہے، بدی پر کھٹک پیدا ہوتی ہے۔ اندر شعور ہے نیکی اور بدی کا، سچ کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں۔ کوئی ہم سے جھوٹ بولے تو دل کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ اندر کی پکار ہے۔ تو یہ جو تمہارے اندر کی پکار ہے، یہ بنیاد ہے اس بات کی کہ ایک عالم ہوگا اور ہونا چاہیے جہاں نیکی بدی کا فیصلہ کر دیا جائے۔ مالکی یوم الدین، فطرت کی پکار، اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس نفس لوامہ یا ملامت کرنے والے نفس یا یوں کہیے ضمیر کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یعنی مجرم، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں، ضرور جمع کریں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور کو درست کر دیں۔ جب قرآن نازل ہو رہا ہوگا اس وقت تو لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ آج کا دور ہے ٹیکنالوجی کا، تب بھی انگوٹھے لگ رہے ہیں، ہاں تھم امپریشن دے دو بھائی، 4 انگلیاں رکھ لو بھائی، امیگریشن، یس اور نو۔ کیوں؟ 2 انسانوں کے بھی پریکٹیکلی امپریشن سیم نہیں ہوتے۔ اربوں انسان، کھربوں انسان، اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کی انگلی کے پور پور کو بھی درست کر دینے پر قادر۔ تم ہڈیوں کی باتیں کر رہے ہو، تم پورے انسان کی بات کر رہے ہو؟ ان کی انگلیوں کے پور پور کو درست کر دینے پر ہم قادر ہیں۔ یہ سائنٹیفک فیکٹس تم نے آج ایجاد کیے ہیں۔ اللہ تو اشارے کرتا رہا ہے 14 صدیوں سے، جاؤ تم تلاش کرتے رہو، لیکن قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی گناہ کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ اچھا، مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے تھے، اگر جواب مل جائے گا تو کیا مان لیں گے؟ نہیں، یہ ان کو پتا تھا کہ جواب تو آنا نہیں ہے، یوں کہیے کہ جواب تو دیں گے نہیں، ان کا مذاق اڑائیں گے ہم، بتاتے کیوں نہیں ہو، بتاتے کیوں نہیں ہو، کب آئے گا قیامت کا دن؟ اللہ کا بڑا سخت جواب، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، روشنی ختم، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ آج یہ اپنے آربٹ میں موو کر رہے ہیں، کلٌ فی فلک یسبحون، اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، کل سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، یہ نظام تل پٹ۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کلا، ہرگز بھاگنا ممکن نہیں، لا وزر، کیونکہ پناہ کی کوئی جگہ نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو تمہیں اپنے رب کے پاس ہی ٹھکانہ ملے گا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو عمل اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا، کیا لے کر آئے، کیا چھوڑ کر آئے، دنیا میں کیا چھوڑ کر آئے، کیا عقیدہ اور کیا عمل لے کر آئے، سب پیش ہو جائے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو اپنے حال سے خوب واقف ہے۔ بہت اہم بات، انسان اپنے حال سے خوب واقف ہے۔ چور نے چوری کی، کسی کو پتا نہیں چلا نا، چور کو تو پتا ہے چور ہے، جھوٹے نے جھوٹ بولا، مال کمایا دوسرے کو دھوکہ دے کے، کسی کو پتا نہیں چلا، جھوٹے کو تو پتا ہے کہ جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے حال سے خوب واقف ہے۔ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ وہ اپنے کتنے ہی بہانے پیش کرے، دوسروں کو بیوقوف بنائے گا، اپنے آپ کو بھی بیوقوف بنائے گا کیا؟ دوسروں سے چھپے گا، اپنے آپ سے بھی چھپے گا کیا؟ تمہارا ضمیر گواہی دے گا تم جھوٹے ہو یا تم سچے ہو، اندر کی پکار ہے، تم واقف ہو اپنے آپ سے۔ اور ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں کون واقف ہے؟
اللہ سبحانہ و تعالی. سورہ مجادلہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا احصاہ اللہ ونسو، لوگ بھول گئے، اللہ نے شمار کر کے رکھا ہوا ہے. اگلی 4 آیات خاص پس منظر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل تشریف لاتے علیہ السلام، حضور جلدی جلدی دہراتے قرآن تاکہ جلدی جلدی پہنچے لوگوں کے پاس. اور حکمت کیا تھی حضور کے پیش نظر؟ کیا تھا؟ کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے، میں پیغام پہنچاؤں، یہ مانے اور حق کی طرف آ جائیں، ہدایت کی طرف آ جائیں. تو حضور جلدی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، لا تحرک به لسانک لتعجل به. آپ علیہ السلام اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو اس لیے حرکت نہ دیں تاکہ اسے جلدی یاد کر لیں. آپ اس کی فکر نہ کیجیے. ان علینا جمعہ وقرآن، بے شک آپ کے سینے میں اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ کرم پر ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، تو پھر جب ہم اسے پڑھ لیں، مراد جبرائیل، اللہ کے حکم سے جبرائیل پڑھیں گے، پھر جب ہم اسے پڑھ لیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجیے. ثم ان علینا بیانا، پھر اس کے معانی کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے. بہت اہم مقام ہے، اس کے حوالے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھے. ایک تو تسلی، آپ جلدی نہ کیجیے، اس کا جمع کرانا ہمارے ذمے، اس کا پڑھوا دینا ہمارے ذمے. ہم یعنی ہمارا فرشتہ پڑھے تو آپ پڑھنے کی پیروی کیجیے. یہ تو ہوا قرآن کا پڑھنا، الفاظ. پھر اللہ فرمانا ثم ان علینا بیانا، پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. قرآن کے الفاظ الگ، قرآن کا بیان الگ. بیان الیبریشن، تشریح، وضاحت اللہ کہہ رہے وہ بھی ہم دیں گے. سنیے، قرآن کے الفاظ بھی اللہ نے دیے، قرآن کا بیان بھی اللہ نے دیا. بیان ہے ایکسپلینیشن، وہ بھی اللہ نے دی. اور حضور نے ہمیں قرآن کی تلاوت بھی کر کے سنائی اور حضور نے قرآن کی تعلیم بھی دی. ہم نے پڑھا تھا نا کل سورہ جمعہ آیت نمبر 2، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. تلاوت کرتے، تزکیہ کرتے اور کتاب کے احکام کی تعلیم دیتے. تلاوت ایک شے، وہ تو الفاظ ہو گئے. تعلیم دوسری شے ہے، وہ بیان ہے. وہ بیان بھی کس نے دیا؟ اللہ نے. تو قرآن کی تشریح جو حضور نے فرمائی وہ اللہ نے حضور کو عطا فرمائی. قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ پر وحی نازل ہوتی تھی. ایک آخری بات، قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. اللہ نے کس کو دیا؟ جبرائیل کو. جبرائیل نے کس کو نازل کیا؟ محمد کریم کو علیہ السلام. حضور کی زبان سے نکلا، جاری ہوا، صحابہ نے نوٹ کیا، یاد کیا. یہ جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں کس کے الفاظ پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے الفاظ ہیں. تو قرآن اللہ سے جبرائیل، جبرائیل سے حضور، حضور سے صحابہ، اور مرتب ہو کے آج امت کے پاس ہے. جو اللہ ان الفاظ کو مرتب کروا رہا ہے وہی تمہارا ریکارڈ مرتب کروا رہا ہے. سورت کا نام کیا ہے؟ قیامہ. وہ ریکارڈ قیامت کے دن پیش ہوگا. ان آیات کا سورت کے ساتھ تعلق یہ ہو گیا. الفاظ قرآن کے ریکارڈ پر ہیں، تمہارا پورا ریکارڈ پر ہے، وہ قیامت کے دن پیش ہوگا. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. کلا، اے کافر، ہرگز ایسا نہیں ہے. اصل بات کیا ہے؟ بل تحبون العاجلہ، تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو. وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ ہمیں دنیا کی محبت کے چنگل سے بچائے اور ہمیں آخرت کا طلبگار بنا دے. فرمایا کل کے نتائج چہروں پر آیا ہوں گے. کل چہرے کیسے ہوں گے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دل سے سنیے، 14ویں کا چاند نکلا، بخاری کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا صحابہ دیکھتے ہو میرے پیارے صحابہ؟ جی حضور دیکھتے ہیں. کوئی رکاوٹ ہے؟ نہیں. کوئی شک ہے؟ نہیں. ایسے اپنے رب کو دیکھو گے، ایسے اپنے رب کو دیکھو گے، ایسے اپنے رب کو دیکھو گے. وجوہ یومئذ ناظرہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ خیال کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے بچائے اور اللہ ہمیں روشن چمکتے دمکتے چہرے قیامت کے دن عطا فرمائے اور کالے سیاہ چہروں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب انسان کی موت کا ذکر، یہ پورے عالم کی موت کی قیامت اس کا ذکر آ گیا. اب انسان کی موت کا ذکر یعنی اس کی انسان کی قیامت کا ذکر، معاف کیجیے گا، وہ تو موت ہے. حدیث شریف میں ہے من مات فقط قامت قیامت، جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی. اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. البتہ موت کی سختی ہے، موت کی سختی ہے.
سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، آ گئی حق کے ساتھ موت کی سختی. اور حضور کی حدیث میں نے پیش کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم ان للموت سکرات، یقیناً موت کی سختی ہے. اور حضور نے دعا سکھائی ہے اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختی سے. ہے سختی موت کی، اللہ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. آگے ارشاد ہوا کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے بھائی، ہرگز نہیں. دیکھو سن لو، اذا بلغت التراقی، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا. ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، بڑے بڑے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، میڈیکل سٹاف بھی کھڑا ہوا ہے، سارے خاندان والے بھی کھڑے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کوئی ہے جھاڑ پھونک جنتر منتر کچھ استعمال ہو جائے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ سمجھ جائے گا کہ بے شک یہ جدائی کا وقت ہے. باپ کھڑا ہے، ماں کھڑی ہے، اولاد کھڑی ہے، بیوی کھڑی ہے، ڈاکٹرز کھڑے ہیں، میڈیکل سٹاف کھڑا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ سمجھ جائے گا کہ بے شک یہ جدائی کا وقت ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پھر یہ الفاظ آئے ہیں اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائیں گی. عربی محاورے میں شدید تکلیف مصیبت کے لیے یہ محاورہ ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائیں گی. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تو تجھے اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں موت کی سختی سے بچائے، اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں راحت عطا فرمائے. فرمایا فلا صدق ولا صلی، تو نہ اسے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی، ولیکن کذب وتولی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ چل دیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا. مفسرین نے ابو جہل کا ذکر کیا ہے، ایمان نہیں لائے تو نماز کہاں پڑھے گا وہ. مفسرین نے ابو جہل کا ذکر کیا، انکار کیا اور منہ پھیر لیا اور اکڑتا ہوا گھر والوں کی طرف گیا، کیسے مسلمانوں کا مذاق اڑاتا ہوں، کس طرح ان پر میں ظلم و ستم کرتا ہوں اینڈ سو آن. ایک رائے تو یہ ابو جہل کا ذکر. ایک نقطہ ہمارے لیے، فلا صدق ولا صلی، نہ تصدیق کی نہ نماز ادا کی. ایمان کا اظہار کس سے ہوگا؟ نماز سے. نماز ہے تو ایمان ہے، نماز ہے تو کدھر ہے ایمان؟ یہ ہمارے لیے اہم نقطہ. آگے فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، بربادی ہے تیرے لیے پس بربادی ہے. پھر سن لے، بربادی ہے تیرے لیے پھر بربادی ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسے ہی بیکار پیدا کیا تمہیں، کیا کوئی حساب کتاب نہیں ہونے والا؟ استغفر اللہ، قطعاً نہیں. سورہ مومنون کے آخر کی مشہور آیت ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھ بیٹھو کہ ہم نے تمہیں بیکار ایسے ہی پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعالى اللہ الملک الحق، اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ بیکار کسی شے کو پیدا کرے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان یہ خیال کرتے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. الم یک نطفة من منی یمنی، کیا وہ ایک قطرہ نہیں تھا اس منی کا جو کہ ٹپکایا جاتا ہے رحم میں مراد. اور اسی میں وہ اشارہ کہ ڈیسائیڈنگ کروموزوم جو ہے وہ مرد کی جانب سے آتا ہے، پھر بچے نے پیدا ہونا ہے، بچی نے پیدا ہونا، اللہ کے حکم سے وہ بات طے ہوتی ہے. الم یک نطفة من منی یمنی، کیا وہ ایک قطرہ نہیں تھا اس منی کا جو کہ ٹپکایا جاتا ہے. ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ جمع ہوا خون ہو گیا تو اللہ نے پیدا فرمایا، پھر ہر لحاظ سے اس کو درست کر دیا، پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے دو قسمیں بنائی، مرد اور عورت. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر سے زندہ فرمائے؟ اس کا ایک جواب ہے بلا بلا بلا، ضرور اے اللہ تو قادر ہے. بلا یا رب، اے اللہ تو یقیناً تو قادر ہے. تو ہم نہ تھے، تو نے پیدا کر دیا، تو تجھے ہمیں دوبارہ پیدا کرنا، تو ہمیں دوبارہ پیدا کرے، اللہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کا یقین اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے.